پوڈکاسٹ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وڈالہ کے کبوتر۔ اس کے مصنف ہیں محمد یونس حسرت۔ کالج کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے دوست اور ہم جماعت اکمل کو اپنے گاؤں کی سیر کی دعوت دی۔ میرے گاؤں کا نام وڈالہ ہے اور یہ گاؤں قدیم وقتوں سے آباد چلا آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جو ایک چھوٹے سے ٹیلے کی شکل میں اب بھی گاؤں کے باہر موجود ہے، لیکن قلعے کی بجائے اب اس کے کھنڈر ہی رہ گئے، جنہیں دیکھ کر ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں بہت عالی شان ہوگا۔ اب اس ٹیلے پر ایک بزرگ کا مزار ہے اور اس مزار کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کبوتر رہتے ہیں۔ مزار پر سال کے سال بڑا بھاری میلہ لگتا ہے اور لوگ اس مزار کے کبوتروں کو مارنا یا تکلیف دینا بہت برا خیال کرتے ہیں۔ ٹیلے سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر بڑی خوبصورت جھیل ہے جہاں مرغابیوں کے غول نظر آتے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہونے والوں کو پہلے اس جھیل کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ شکار کا شوق رکھنے والے لوگ اکثر مرغابیوں کا شکار کھیلنے کے لیے اس جھیل پر آتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں کے متعلق یہ ساری باتیں اکمل کو بتائیں تو وہ فوراً میرے ساتھ گاؤں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اکمل کی آمد کے بارے میں اپنے والد کے نام خط لکھ دیا تاکہ وہ سارا بندوبست پہلے سے کر رکھیں اور اکمل کو گاؤں میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے میں اور اکمل جب جھیل کے قریب سے گزرے تو اکمل جھیل کا نظارہ دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا۔ گھر پہنچ کر 1-2 دن تو ہم آرام کرتے رہے۔ اس کے بعد ہمارا معمول یہ بن گیا کہ ہم صبح سویرے جھیل کی طرف نکل جاتے۔ میرے پاس شاٹ گن ہوتی اور اس کے پاس غلیل۔ اس کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جھیل کے کنارے کھڑے ہوئے میں جھیل میں تیرتی ہوئی مرغابیوں پر فائر کرتا اور وہ اڑ جاتی۔ اکمل ان اڑتی ہوئی مرغابیوں میں سے 2-4 کو ضرور اپنی غلیل سے گرا لیتا تھا۔ کبھی کبھی ہم ٹیلے پر چلے جاتے۔ مزار پر کبوتروں کے جھنڈ دیکھ کر اکمل فوراً اپنی غلیل نکال لیتا اور میں بڑی مشکل سے اسے اپنے ارادے سے باز رکھتا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ لوگ اس مزار کے کبوتروں کو مقدس خیال کرتے ہیں اور ان کو مارنا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ میں پہلے اکمل کو اس بارے میں بتا چکا تھا لیکن وہ اسے نری جہالت قرار دیتا تھا اور ایک روز میرے 1000 منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی غلیل سے ایک کبوتر کو زخمی کر دیا۔ اس روز ہمارا ایک نوکر بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کبوتر کو زخمی دیکھ کر اس نے دہائی مچا دی اور زخمی کبوتر کو لے کر سیدھا گاؤں کی طرف بھاگا۔ ہم دونوں بھی نوکر کے پیچھے پیچھے گاؤں کی طرف چل دیے۔ میں خاموش تھا لیکن اکمل کہکے پر کہکا لگا رہا تھا۔ گھر میں ابا جان نے زخمی کبوتر کی جان بچا لینے کی پوری کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش رائے گاں گئی اور کبوتر مر گیا۔ کبوتر کے مرنے کی خبر بجلی کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ اس کبوتر کو دیکھنے کے لیے چوک در چوک آنے لگے جیسے وہ کبوتر نہ ہو کوئی بہت بڑا خدا رسیدہ بزرگ ہو۔ لوگ دل ہی دل میں اکمل کو برا بھلا کہہ رہے تھے لیکن ابا جان کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ اکمل ہمارا مہمان تھا۔ لوگوں نے کبوتر کو بڑی شان کے ساتھ مزار کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اس کا جنازہ اس دھوم دھام سے اٹھا کہ کسی انسان کو ایسی دھوم دھام کم ہی نصیب ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ابا جان نے اکمل سے بڑے دلگیر لہجے میں کہا، خدا تم پر رحم کرے بیٹا، تم نے اس کبوتر کو مار کر خود ہی اپنی موت کے فرمان پر دستخط کر دیے۔ اور پھر ابا جان نے ہم دونوں کو وہ کہانی سنائی جو ان کبوتروں کے بارے میں مشہور تھی۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ وڈالے میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔
اسے کبوتروں کا بڑا شوق تھا اور اس نے بڑے بڑے خوبصورت کبوتر پال رکھے تھے۔ بڑے شوق سے وہ انہیں دانہ کھلاتی اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے اپنے کبوتروں کے علاوہ دنیا کی اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ ایک دن کچھ ڈاکوؤں نے وڈالے پر حملہ کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے لوہار کی لڑکی کی خوبصورتی کا شہرا سن رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لڑکی نے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میرے گھوڑے کی دم سے باندھ دیے جائیں۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کا اشارہ پا کر لڑکی کو پکڑ لیا، لیکن وہ اس کے ہاتھ سردار کے گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھنے ہی لگے تھے کہ سردار کی نظر لڑکی کے رنگا رنگ کبوتروں پر پڑی۔ سردار کو کبوتر کا گوشت بہت پسند تھا، چنانچہ اس نے لڑکی کو حکم دیا کہ پہلے تم اپنے کبوتروں کا گوشت پکا کر ہم سب کو کھلاؤ، نہیں تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ لڑکی بیچاری نے زار زار روتے ہوئے اپنے پیارے کبوتروں کو ذبح کر ڈالا۔ کبوتروں کا صرف ایک جوڑا اس نے علیحدہ کر لیا جس کے ساتھ اسے بہت زیادہ پیار تھا۔ پھر اس نے ان کبوتروں کا گوشت پکایا اور ڈاکوؤں کی ساری ہوشیاری اور نگرانی کے باوجود اس نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ ڈاکوؤں نے بڑے شوق اور رغبت سے کبوتروں کا گوشت کھایا، لیکن زہر کے اثر سے وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگے۔ جب زہر نے اس طرح اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو گاؤں کے لوگوں نے ان ڈاکوؤں پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کتنے ہی ڈاکوؤں کو جان سے مار ڈالا۔ ان میں سے 2-4 ڈاکو جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے قسم کھائی کہ وہ پھر آئیں گے اور اس گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب لوگوں نے ٹھنڈے دل سے سوچنا شروع کیا تو وہ سارے معاملے کے لیے بیچاری لڑکی کو قصوروار ٹھہرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم گاؤں کی بربادی کا سامان بن کے آئی ہو، نہ تم کبوتروں کے گوشت میں زہر ملاتی اور نہ وہ ڈاکو وڈالے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی دھمکی دیتے۔ اب خدا جانے وہ کس وقت آئیں گے، لیکن جب بھی وہ آئیں گے تو ہمارے گاؤں کی خیر نہیں ہوگی۔ گاؤں کے لوگوں کی یہ بات سن کر لڑکی کو بڑا دکھ ہوا۔ اس کے دل کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ اپنے کبوتروں کا جوڑا لے کر مزار پر چلی گئی اور وہاں جا کر خودکشی کر لی۔ مرتے ہوئے اس نے اپنا خون دونوں کبوتروں کے جسموں پر ملا اور کہا کہ جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے ویسے ہی خدا ان کے ساتھ کرے جو تمہیں دکھ پہنچائے۔ خدا کی شان، کچھ مدت بعد ہی مزار پر کبوتر ہی کبوتر ہو گئے۔ وہ ڈاکو جنہوں نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی دوبارہ آئے اور انہوں نے پورے گاؤں کو تہس نہس کر ڈالا۔ ایک بار پھر انہوں نے بہت سے کبوتروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا، لیکن جس وقت وہ یہ گوشت کھانے میں مشغول تھے، ڈاکوؤں کا ایک اور جتھا آیا اور ان سب کو قتل کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کبوتروں کو تکلیف دینے کا برا نتیجہ کتنی جلدی نکلتا ہے۔ یہ کہانی سن کر میرے دل پر بڑا اثر ہوا، لیکن اکمل نے ہنس کر بات ٹال دی۔ چھوڑیے چچا جان، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، یہ ٹونے ٹوٹکے سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد کئی دن خیریت سے گزر گئے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اکمل کو گھوڑے کی سواری کا بہت شوق تھا، چنانچہ ایک دن ہم نے گھوڑوں پر سیر کا پروگرام بنایا۔ ابا جان نے گاؤں میں سے سب سے زیادہ اصیل 2 گھوڑیاں منگوا دیں، ایک میرے لیے اور ایک اکمل کے لیے۔ میری گھوڑی تو واقعی بہت اصیل تھی، لیکن جو ہی اکمل اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور اس سے پہلے کہ اکمل سنبھلتا وہ ایک طرف کو بھاگ گئی۔ درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے اکمل کو کئی چوٹیں اور خراشیں آئیں، لیکن وہ جم کر گھوڑی پر بیٹھا رہا۔ آخر گھوڑی ایک درخت کے نیچے سے گزری تو اکمل کا سر ایک موٹی سی شاخ کے ساتھ ٹکرایا۔
اور وہ گھوڑے سے گر کر زمین پر آ گیا۔ اکمل کے ہاتھ، بازو اور گھٹنے زخمی ہو چکے تھے۔ وہ اٹھا اور لنگڑاتا ہوا آیا۔ لوگ حیرانی سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اکمل والی گھوڑی تو بہت ہی زیادہ اصیل ہے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح اچھل کود نہیں کی اور نہ اس طرح بھاگی۔ اس پر تو کوئی بچہ بھی بڑے آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ پھر گاؤں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہا، اگر اکمل کے بجائے آپ کا بیٹا اس گھوڑی پر بیٹھا ہوتا تو وہ کبھی اس طرح اچھل کود نہ کرتی۔ یہ سن کر ابا جان نے مجھے گھوڑی تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اکمل کے حشر کو دیکھ کر میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، لیکن ابا جان کی حکم عدولی کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی گھوڑی سے اترا اور اکمل والی گھوڑی پر بیٹھ گیا، اور وہ گھوڑی اسی لمحے اصیل بن کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا جناب، اس شخص نے کہا، یہ سب اس کبوتر کو مارنے کا نتیجہ ہے۔ ابا جان نے سوچا کہ آج تو یہ بات ہو گئی، کل خدا نہ خواستہ کوئی اس سے بڑا حادثہ ہو گیا اور اکمل کو کچھ ہو گیا تو وہ مفت میں بدنام ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اکمل کو واپس اس کے گھر بھجوا دیا۔ مجھے اکمل کے یوں چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا اور باقی تمام چھٹیاں میں بڑی اداسی محسوس کرتا رہا۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں کالج میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اکمل سے ملا۔ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں دل میں اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا رہتا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، سناؤ یار ارشاد، تمہارے کبوتروں کا کیا حال ہے؟ میں نے اس کی اس مذاق بھری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ کبوتروں کی بد دعا اب تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو آئندہ کیا کر لے گی، لیکن میں اپنے دل میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ خدا اس پر اپنا رحم کرے اور اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ میں اور اکمل سنیما دیکھ کر سائیکلوں پر واپس ہو رہے تھے۔ اکمل نے موڈ میں آ کر مجھے سائیکل کی دوڑ میں مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ سڑک پر آمد و رفت برائے نام ہی تھی، اس لیے میں نے بھی دوڑ کی اس دعوت کو قبول کر لینے میں کوئی خرابی محسوس نہیں کی، اور ہم دونوں تیز تیز سائیکل چلا کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ریلوے کے بڑے پل سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی سائیکل کی رفتار ذرا آہستہ کر دی، لیکن اکمل اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ سائیکل چلاتا گیا۔ اچانک ہمارے سامنے سے ایک تانگا آیا اور ہم دونوں گھبرا گئے۔ میں نے چونکہ سائیکل آہستہ کر رکھی تھی، اس لیے میں تو بڑے آرام سے تانگے کے قریب سے گزر گیا، لیکن اکمل کے سائیکل اور تانگے کی ٹکر ہو گئی اور اس تصادم میں اکمل کا بازو ٹوٹ گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے ہڈی ٹھیک کر کے اکمل کے بازو کو بانس کی کھچیوں سے باندھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پٹی کھولی گئی تو سارا بازو ہرا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ہر ممکن تدبیر کی، لیکن اکمل کا بازو خشک ہو گیا۔ اب وہ لنجا تھا۔ اکمل اپنے سوکھے ہوئے بازو کی طرف دیکھتا اور پھر اس حادثے کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہراتا کہ صرف تمہاری وجہ سے میرا بازو ضائع ہوا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس حادثے کی ذمہ داری مجھ پر کس طرح ڈالی جا سکتی ہے۔ میں تو اس کے لیے ذرا سا بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اکمل عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور اس بڑائی کے ناطے وہ خود کو مجھ پر روب گانٹھنے کا شاید حقدار سمجھتا تھا۔ اس کے روز روز کے طعنوں اور الزام دہی نے کالج میں میرا رہنا دوبر کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے یہ عرصہ گزارا۔ آج بھی سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اکمل کے طعنوں کی وجہ سے میں جانور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں نے اکمل کے اس رویے کی، بلکہ زیادتی کی، شکایت ابا جان یا کسی اور کے پاس کبھی نہیں کی تھی۔ کالج کی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے فوج میں ملازمت کر لی، اور پھر ایک مدت تک مجھے
اکمل کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ اتنا ضرور معلوم ہوا تھا کہ اس نے کوئی ملازمت اختیار کرنے کی بجائے کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہو چکے، لیکن عملی طور پر میرا اور اکمل کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں اس کی موت کی خبر پڑھی اور حیران رہ گیا۔ یا تو کسی نے اسے اس کے بال بچوں سمیت قتل کر کے اس کے مکان کو آگ لگا دی تھی، یا پھر اس نے خود ہی اپنے بیوی بچوں کو ختم کر کے اور اپنے مکان کو نذر آتش کر کے خودکشی کر لی تھی۔ مہینوں تک پولیس تحقیقات کرتی رہی، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی سی بھی بات سچ ہو، یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اکمل کی زندگی کے دھارے کا رخ اسی روز تبدیل ہو گیا تھا جس دن اس نے اپنی خلیل سے وڈالے کے مزار کے کبوتر کو زخمی کیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے قومی ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1983۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔